بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ان کی رات کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ آخر دیوی نے ڈائریکٹر را کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے یہ اعلان کیا جائے کہ پیرس سے آنے والے ڈاکٹر موزمین سمتھ 7 تاریخ کو تبدیلی قلب کا ایک پیچیدہ آپریشن کرنے والے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں ڈاکٹر صابر سے ایک ضروری ٹیکنیکل مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ پلیز ڈاکٹر صابر رابطہ کریں۔ اس اعلان سے پہلے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر صابر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے صابر کے اندر جا کر خاموشی سے اس کے خیالات پڑھے اور اس خط کا مضمون معلوم کیا۔ اس طرح پتہ چل گیا کہ اصلی دیوی شیتارا میرے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور یہ اس طرح معلوم ہوا کہ میں نے ڈاکٹر صابر کے دماغ کو لاک کیا تھا۔ اس کے اندر صرف آتما شکتی والی ہی پہنچ سکتی تھی۔ پہلے تو میں ڈاکٹر صابر سے بے خبر تھا اور یہ طے کر رہا تھا کہ رچنا کو اب اس کے باپ بال ٹھاکرے کے پاس پہنچا دینا چاہیے اور ٹھاکرے کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ وہ بمبئی کے مسلمانوں پر اور خصوصاً مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بے آبرو کرنے سے اپنے گنڈوں کو باز رکھے۔ رچنا کی چند تصویریں میں نے ٹھاکرے کو پاس بھیج دی تھیں۔ پھر 6 گھنٹے تک نیند پوری کرنے کے بعد ایک متعصب اور مغرور باپ کے خیالات پڑھنے گیا تو معلوم ہوا کہ فون پر ڈائریکٹر را سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس نے ٹھاکرے کو بتایا ہے کہ اصلی ڈاکٹر صابر گرفتار ہو چکا ہے اور رچنا کو اغوا کرنے والا فرحاد علی تیمور ہے، لہذا ڈاکٹر صابر کو اسی شرط پر رہا کیا جائے گا کہ فرحاد بھارت سے چلا جائے، پھر کبھی واپس نہ آئے۔ بال ٹھاکرے کو اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ میں بھارت میں رہوں گا یا چلا جاؤں گا۔ وہ صرف بیٹی کی واپسی چاہتا تھا اور اس سے پہلے اس کی شرمناک تصویروں اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوں، وہ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر کسی ویرانے میں اس کی چتا جلا دینا چاہتا تھا۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ رچنا بے موت ماری جائے۔ میں نے فون پر اس سے رابطہ کیا۔ اس نے میری آواز سنتے ہی کہا، تم پکے فراڈ ہو، ڈاکٹر صابر نہیں، ٹیلی پیتھی جاننے والے فرحاد ہو۔ تمہارا بید کھل گیا ہے اور ڈاکٹر صابر راہ والوں کے شکنجے میں چلا گیا ہے۔ اب راہ والے تمہیں اس دیش سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ میں نے کہا، تمہیں ڈاکٹر صابر اور راہ والوں سے کیا لینا ہے؟ تم صرف اپنے معاملے پر بولو۔ کیا بیٹی واپس نہیں چاہو گے؟ اگر تم شرافت سے واپس کر دو تو بہتر ہے۔ شریفوں کے ساتھ شرافت کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اور تم اتنے کمینے ہو کہ بیٹی کو حاصل کر کے اسے کسی ویرانے میں لے جا کر زندہ جلا دو گے۔ ہم شیوا جی کے نسل سے ہیں، غیرت مند مرہٹے ہیں۔ ہمارے گھر کی جو عورت عزت پر کیچڑ اچھالتی ہے اسے زندہ جلا دیتے ہیں۔ تم مسلمانوں سے زیادہ غیرت مند اور منصف نہیں ہو۔ ہم عورت کے سر پر حیا کی چادر رکھتے ہیں۔ رچنا اسی شرط پر واپس ملے گی کہ تم ایک منصف مزاج باپ بن کر اس کے سر پر حیا کا آنچل رکھو گے۔ وہ سوچنے لگا تو میں نے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں فون پر گفتگو کر رہا ہوں۔ جب میرے ٹیلی پیتھی کے علم کو جانتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ میں تمہارے خیالات پڑھ سکتا ہوں۔ تم ابھی سوچ رہے ہو کہ مجھ سے رچنا کے ساتھ انصاف کرنے کا وعدہ کرو گے، مگر جب وہ تمہیں مل جائے گی تو اسے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ بڑی مشکل ہے، تم لوگوں سے اپنے خفیہ خیالات چھپائے نہیں جا سکتے۔ ہاں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اگر تم نے رچنا کو ہلاک کیا تو میں تمہارے خاندان کی دوسری جوان لڑکیوں کو ٹریپ کر کے لے جاؤں گا۔ خبردار میرے خاندان کی دوسری عزت دار لڑکیوں کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہ لانا، ورنہ بمبئی کے مجبور اور بے یارو مددگار مسلمانوں کی طرح خود مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ بیچارے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وہ بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے، رچنا واپس آئے گی تو میں خاندان کی دوسری لڑکیوں سے اسے دور کسی مکان میں رکھوں گا، پھر جو بھی لڑکا شادی کے لیے راضی ہوگا اس کی شادی کر دوں گا۔ یعنی اس طرح تم دنیا والوں پر ظاہر کرو گے کہ تمہاری بیٹی کسی سے بے آبرو ہو کر آئی ہے، جبکہ ابھی تک یہ بات ظاہر نہیں ہوئی۔ میں نے وہ تمام شرمناک تصویریں اس وقت جلا دیں جب تم بھی وہ تصویریں جلا رہے تھے۔ وہ بڑی حد تک مطمئن ہو کر بولا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تمام تصویریں جلا دی ہیں؟ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تصویروں کے ساتھ تمام نیگیٹو بھی جلا دیے ہیں۔ یہ بات باہر والے نہیں جانتے۔
کہ وہ اغوا کی گئی ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ وہ ننیال گئی ہوئی تھی۔ میں ضرور ایسا کروں گا، تم اس کی عزت رکھ رہے ہو تو میں باپ ہو کر اسے عزت سے اپنے پاس رکھوں گا۔ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں مگر تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تم جو کہو گے وہ کروں گا۔ میں دو باتیں چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ بمبئی میں جو مسلمان دیش اور دوسرے ملکوں سے غیر قانونی طور پر آئے ہیں، انہیں ان کی حالت سے ان کے ملک واپس بھیجنے کے قانونی تقاضے ضرور پورے کرو، لیکن بمبئی کے جو مسلمان برسوں اور صدیوں سے آباد ہیں انہیں مکمل عزت اور شہری حقوق دو۔ آئندہ تم ان لوگوں پر گنڈے چھوڑو گے تو میں تم لوگوں پر کتے چھوڑوں گا۔ تمہاری باتوں سے بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، بہرحال میں یہ شرط پوری کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صابر آباؤ اجداد کے زمانے سے بمبئی کا باشندہ ہے، اس نے اپنی صلاحیتوں سے تمہارے بھارت دیش کا نام روشن کیا ہے، پھر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ تمام باتیں میں نے ڈاکٹر صابر بن کر کی تھیں، لہذا اسے تمام الزامات سے باعزت بری کرنا چاہیے۔ یہ کیس راہ کے پاس ہے، وہ صرف پردھان منتری کا حکم مانتے ہیں، ہمارے جیسے رہنماؤں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ تو پھر ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالو، میں تمہیں گائیڈ کروں گا کہ صابر کو کہاں قید کیا گیا ہے۔ تم اس عمارت کا اچانک محاصرہ کرواؤ اور صابر کو وہاں سے نکال کر انجلی کے ساتھ کسی بھی پہلی فلائٹ کے ذریعے ملک سے باہر بھیج دو۔ راہ کے بڑے افسران سے لے کر معمولی سپاہی تک اپنے ڈائریکٹر کے سامنے بڑے چاقو چوبند رہتے ہیں، اپنے قیدیوں تک کسی پرندے کو بھی پر نہیں مارنے دیتے۔ تمہارے چور خیالات چگلی کھا رہے ہیں کہ تم ایک مسلمان کے ساتھ ایک ہندو لڑکی انجلی کو جانے نہیں دینا چاہتے۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے بولا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے دماغ میں ایسی بات آئی تھی، لیکن میں انجلی کو صابر کے ساتھ جانے دوں گا۔ میں تمہاری مشکل اور آسان کر دوں گا۔ تم اس عمارت کا محاصرہ کرانے کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے مسلح افراد کا مشن 1 گھنٹے کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ میں تمہاری مشکل اس طرح آسان کروں گا کہ ڈائریکٹر ہی کو غائب کر دوں گا۔ ایسا ہو جائے تو میں ڈاکٹر صابر کو چٹکی بجا کر لے آؤں گا۔ اس کے پاس مسلح وفاداروں کی ایک فوج ہے، وہ راہ کے لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ جو زندہ بچے گا وہ کبھی میرے ارادوں کو پہچان نہیں سکے گا اور کوئی اس الزام میں مجھے الزام نہیں دے سکے گا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ دیوی اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے اندر آ کر تمام حقیقت معلوم کر لیں گے، اسی لیے میں نے تاکید کی تھی کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر صابر کو راہ والوں کی قید سے نکال کر لے آئے۔ یوں تو میں بھی اسے رہائی دلا سکتا تھا، لیکن دوسری طرف سے بھی جوابی کارروائی ہوتی اور میں فی الوقت ٹیلی پیتھی کی جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے خاموشی سے یہ معلوم کرنا بہتر ہوتا کہ دیوی کی فوج میں کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس شہر میں موجود ہیں۔ میں نے شہناز اور پارو سے کہا تم دونوں رچنا کے دماغ میں رہو اور اسے مائل کرو کہ وہ مختصر سا سامان لے کر ہوٹل تاج محل میں جا کر اپنے لیے ایک کمرہ حاصل کر کے وہاں رہے۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے لگیں۔ رچنا کے چہرے کو میک اپ کے ذریعے ذرا بدل دیا گیا تھا۔ بال ٹھاکرے، شیو سینا اور بی جے پی کی پارٹیوں کا کوئی فرد اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے پھر ڈائریکٹر راہ کی طرف توجہ دی۔ اس کے خیالات پڑے۔ وہ اپنے دفتر کے کمرے سے اٹھ کر ماتحتوں سے یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں گیا تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے تک سوئے گا، کوئی اس کی نیند کے دوران مداخلت نہ کرے۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کر ایک صوفے پر لیٹ گیا۔ ایسے ہی وقت میں نے اس کے اندر پہنچ کر معلوم کیا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس پر تنویمی عمل کر رہا تھا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ڈان کارنل ہے اور اس کے ساتھ دیوی اور منڈولا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ویسے یقین تھا دیوی کے حکم سے تنویمی عمل کیا جا رہا ہے۔ میں نے اچانک اس کے دل میں درد کا احساس پیدا کیا۔ وہ کراہنے لگا ایسے وقت جبکہ وہ تنویمی عمل کے زیر اثر آ رہا تھا۔ دل کی تکلیف نے مداخلت کر کے عمل ضائع کر دیا تھا۔ عمل ڈان کارنل نے ڈائریکٹر سے پوچھا کیا تم دل کے مریض ہو؟ ہاں، کبھی کبھی تکلیف محسوس کرتا ہوں پھر ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ وہ پھر دل پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگا۔ دیوی خواہ کتنی ہی آتما شکتی جانتی ہو، وہ دل میں اتر کر اس کی اچھی یا بری کارکردگی کو نہیں سمجھ سکتی تھی، صرف اس کی سوچ کی لہروں سے سمجھ رہی تھی کہ دل کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈان کارنل نے ڈائریکٹر کی زبان سے ماتحت افسر کو آواز دی۔ افسر فوراً ہی آیا۔ ڈائریکٹر نے کہا مجھے فوراً اسپتال لے چلو، میرے دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہو رہی ہیں۔ فوراً ہی دوسرے ماتحت اور سپاہی وغیرہ
وغیرہ آگے اسے اٹھا کر باہر لائے، پھر ایک گاڑی کی سیٹ پر اسے لٹا کر اسپتال لے جانے لگے۔ دیوی نے منڈولا سے کہا، ہمیں تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعی دل کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن یہ فرہاد کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ منڈولا نے کہا، بے شک ہو سکتی ہے، ہمیں کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں ڈائریکٹر کے ساتھ مصروف رکھ کر ادھر ڈاکٹر صابر کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ میں ابھی ڈی لنکاسٹر، بوبی بیکر اور اپنے دوسرے خیال خوانی کرنے والوں بل کارٹر کو بلاتا ہوں۔ دیوی نے کہا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹر کے ساتھ صرف ڈی لنکاسٹر کو رہنے دو، باقی ہم سب ڈاکٹر صابر کے اندر رہ کر دیکھیں گے کہ فرہاد وہاں کیا کرنے والا ہے۔ منڈولا اپنے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بلانے گیا۔ دیوی ڈاکٹر صابر کے پاس آئی مگر اس کے اندر نہ پہنچ سکی۔ میں نے صابر کے دماغ پر ایسا قبضہ جمایا تھا کہ وہ صابر نہیں رہا تھا، فرہاد بن گیا تھا۔ اس کا دماغ ایسا پتھر ہو گیا تھا جسے آتما شکتی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس نے دوسری بار آنے کی کوشش نہیں کی، سمجھ گئی کہ اب مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ ایسے وقت بال ٹھاکرے کے مسلح وفاداروں نے اس دفتر پر حملہ کر دیا تھا اور تہہ خانے میں آ کر اس سیل کا آہنی دروازہ توڑ رہے تھے جس کے پیچھے صابر قید تھا۔ منڈولا اپنے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ آیا تو دیوی نے کہا، ہم جیتی ہوئی بازی ہارنے والے ہیں۔ فرہاد ڈاکٹر صابر کے دماغ پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ میں کوشش کروں تو صابر کے اندر پہنچ سکتی ہوں، لیکن جوتش ودیا کے مطابق مجھے فرہاد اور اس کی فیملی سے دور رہنا چاہیے۔ منڈولا نے اپنے ماتحت بل کارٹر سے کہا، تم راہ کے ایک سپاہی کے اندر رہو اور دیکھو کہ یہ نامعلوم حملہ آور اور ڈاکٹر صابر کو کہاں لے جانے والے ہیں۔ میں نے ٹھاکرے سے کہا تھا کہ وہ صرف صابر کو رہائی دلائے، اسے اپنے کسی اڈے پر نہ لے جائے، لہذا اس کے وفاداروں نے صابر کو سیل اور تہہ خانے سے نکال کر آزاد چھوڑ دیا۔ میں نے صابر کو ایک گاڑی میں بٹھا کر تنہا تاج محل ہوٹل کی طرف جانے پر مائل کیا، وہ اسی طرف جانے لگا۔ بل کارٹر راہ کے دفتر کے باہر موجود تھا۔ اس نے اپنے اعلی کار سپاہی کے ذریعے صابر کو ایک گاڑی میں جاتے دیکھا۔ بل کارٹر ہوٹل شیرٹن کی رینٹڈ کار میں آیا تھا، اسے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا صابر کا تعاقب کرنے لگا۔ دیوی، منڈولا، بوبی بیکر، ڈی لنکاسٹر اور ڈان کارنل سب ہی اپنے ساتھی بل کارٹر کے دماغ میں رہ کر صابر کو تیز رفتاری سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ دیوی نے ان ماتحتوں سے کہا، تم لوگ وقفے سے صابر کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتے رہو۔ فرہاد مسلسل صابر کے دماغ کو گرفت میں نہیں رکھ سکے گا، ہو سکتا ہے وہ اسی سلسلے میں کسی دوسری طرف بھی توجہ دے رہا ہو۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ میں نے صابر کے دماغ کو ڈھیل دے دی تھی جبکہ میری کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ نئے خیال خوانی کرنے والے رنگروٹ صابر کے اندر آ کر معلوم کریں کہ وہ تاج محل ہوٹل جا رہا ہے، اور انہیں یہی معلومات حاصل ہوئیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ خوشی کی بات معلوم ہوئی کہ اسی ہوٹل تاج محل میں فرہاد نے بال ٹھاکرے کی بیٹی رچنا کو چھپا کر رکھا ہے۔ انہیں صابر کے سلسلے میں یہ ناکامی ہوئی تھی کہ اب اسے میری کمزوری بنا کر مجھے بھارت سے چلے جانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن بال ٹھاکرے کی بیٹی کے سلسلے میں کامیابی ہو رہی تھی۔ منڈولا نے کہا، دیوی جی، اگر رچنا اس ہوٹل میں ہے تو فرہاد بھی کسی بیس میں وہیں اس کے قریب ہوگا۔ ہم کسی طرح رچنا کے دماغ میں پہنچ کر فرہاد کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ میں نے شہناز اور پارو کو اپنے پاس بلا کر بال ٹھاکرے کے سارے وفاداروں کو اپنے زیر اثر رکھا تھا۔ شہناز اور پارو ان کے وفاداروں کو ایک ویگن میں بٹھا کر ہوٹل تاج محل کے قریب آئی تھی۔ صابر ہوٹل کے اندر پہنچ کر تیزی سے چلتا ہوا لفٹ کے اندر آیا، پھر تیسرے فلور پر پہنچ کر ایک کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بل کارٹر بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ صابر کو میں نے اس حالت میں رکھا تھا جیسے وہ ان حالات میں بری طرح گھبرایا ہوا ہو۔ اس کی سوچ کی لہریں مخالفین کو بتا رہی تھیں کہ وہ رچنا کے پاس محفوظ رہے گا، کیونکہ فرہاد صاحب بھی اسی فلور کے کسی کمرے میں ہیں۔ دستک دینے پر رچنا نے دروازہ کو کھولا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گلدان تھا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق صابر کو اندر آنے دیا۔ وہ دروازے کی آڑ میں تھی۔ بل کارٹر بھی بڑی تیزی سے اندر آ کر رچنا کو قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی رچنا نے اس کے سر پر شیشے کا گلدان دے مارا۔ گلدان چکنا چور ہوا۔ بل کارٹر کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے کمزور ہونے والے دماغ میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے چور خیالات بڑے۔ میں نے فوراً شہناز سے کہا، اب تیزی سے ڈرائیو کر کے ہوٹل شیریٹن کے چوتھے فلور کے 411، 412 اور 413 نمبر کے کمروں میں جاؤ۔ وہاں کمرے میں ڈی لنکاسٹر، دوسرے میں بوبی بیکر
اور تیسرے میں کارنل ہیں اور وہ تینوں خیال خوانی کے ذریعے ابھی بل کارنل کے اندر موجود ہیں۔ شہناز تیزی سے ڈرائیو کرتی جا رہی تھی۔ رچنا کے کمرے میں نے دیوی اور منڈولا وغیرہ کو باتوں میں الجھایا۔ صابر کی زبان سے کہا، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ یہ شخص جو صابر کا پیچھا کرتا آیا ہے یہ ٹیلی پیتھی کا ایک نیا رنگ روٹ ہے۔ چونکہ نیا ہے اس لیے اس کی رہنمائی کے لیے اس کے اندر کوئی پرانا گاہک ٹیلی پیتھی جاننے والا چھپا ہوگا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈان کارنل نے زخمی بل کارٹر کی زبان سے کہا، مسٹر فرحاد، تم ٹیلی پیتھی کے دیوتا کہلاتے ہو مگر بھارت دیش میں آ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم نے معلوم کیا ہے کہ تم اسی فلور کے ایک کمرے میں ہو، اب اس کمرے سے زندہ نہیں نکلو گے۔ میں نے صابر کے ذریعے ہنستے ہوئے کہا، درست کہہ رہے ہو، میں اسی چوتھے فلور پر ہوں لیکن میرا کمرہ خالی ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر صابر ہوٹل میں داخل ہوا میں دوسری لفٹ سے باہر چلا گیا۔ میں صابر کا ہم شکل ہوں اس لیے تم سب کو ایک سرپرائز دیتا ہوں۔ ایک معمہ ہے، اسے حل کر لو تو بڑی آسانی سے مجھے بھارت سے تو کیا اس دنیا سے نکال سکو گے۔ ڈان کارنل نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ دونوں ہم شکلوں میں فرحاد کون ہے اور صابر کون ہے؟ ہو سکتا ہے ابھی راہ کے قید خانے سے نکل کر آنے والا ڈاکٹر صابر نہیں ہو، صابر وہ ہو جو ہوٹل سے باہر جا چکا ہے۔ میں نے نامعلوم حملہ آوروں کو راہ کی عمارت میں بلایا ورنہ ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں تنہا قید سے نکل کر آ جاتا، لیکن میں تمہیں اور تمہارے پیچھے چھپے ہوئے استاد قسم کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے تعاقب میں دوڑاتے ہوئے یہاں لے آیا ہوں۔ اس لحاظ سے میں فرحاد ہو سکتا ہوں لیکن یہ معاملہ تم سب حل کرو کہ صابر یہاں ہے اور فرحاد ہوٹل سے جا چکا ہے یا فرحاد یہاں ہے اور صابر جا چکا ہے۔ زخمی بل کارٹر نے کہا، تم نے اس سے پہلے بھی راہ والوں کو دھوکہ دیا تھا، صابر کی جگہ خود مفرور صابر بن گئے تھے اور اصلی ڈاکٹر صابر کو اس کے فرائض کی ادائیگی کے لیے اسپتال بھیج دیا تھا۔ ڈان کارنل نے زخمی بل کارٹر کی زبان سے کہا، آج بھی تم نے ڈاکٹر صابر کو ہم سے بچانے کے لیے اس ہوٹل سے باہر کہیں بھیج دیا ہے اور تم فرحاد ہو۔ میں نے کہا، اگر یہی معاملے کا حل ہے تو اپنی دیوی سے کہو میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، ذرا وہ اپنی آتما شکتی سے میرے اندر آئے۔ میں نے اتنی باتیں بنا کر دیوی پر نفسیاتی حملہ کیا تھا، اب وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ صابر کے اندر گئی تھی تو اس کا دماغ پتھر کا ہو گیا تھا اور وہ نہیں جا سکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سیل سے فرار ہوتے ہی اس پتھر دماغ صابر کے اندر صرف دیوی کو نہیں بلکہ ماتحتوں کو بھی جگہ مل گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے فرحاد نے جان بوجھ کر سب کو اپنے اندر آنے دیا اور انہیں دوڑاتا ہوا وہاں ہوٹل میں لے آیا۔ پھر بھی دیوی نے تصدیق کے لیے صابر کے دماغ میں آنا چاہا تو اس کا دماغ پھر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں نے اتنی مضبوطی سے صابر کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا کہ وہ اپنی آتما شکتی سے بھی اندر نہ آ سکی۔ پھر یہ خوف طاری ہوا کہ وہ جوتش ودیا کی وارننگ کے خلاف فرحاد سے ٹکرا کر اپنا نقصان کرنے والی ہے۔ اس نے دوسرے بار صابر کے اندر آنے کی جرت نہیں کی لیکن جوتش ودیا کے خلاف حرکت کرنے کا کوئی تو نقصان اٹھانا تھا۔ اچانک زخمی بل کارٹر کے اندر سے ڈان کارنل کی چیخ سنائی دی۔ دیوی اور منڈولا نے فوراً ڈان کارنل کے اندر پہنچ کر چیخ کی وجہ معلوم کرنی چاہی مگر اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا۔ شہناز اور پارو بال ٹھاکرے کے وفاداروں کے ساتھ ہوٹل شیریٹن کے ان تمام کمروں میں پہنچ گئی تھیں جہاں ڈی لنکاسٹر، بوبی بیکر اور ڈان کارنل کا قیام تھا۔ شہناز اور پارو کی مرضی کے مطابق ٹھاکرے کے وفاداروں نے ان کمروں میں پہنچتے ہی سب ہی کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ دیوی اور منڈولا اپنی کامیابیوں کے سلسلے میں اتنے پر امید تھے کہ اتنے بڑے نقصان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی زخمی بل کارٹر کے اندر آ کر پوچھا، کیا تم ہمت کر سکتے ہو؟ پلیز کسی طرح یہاں سے بھاگو۔ میں نے کہا، ہاں بھاگو، یہ تم سب کی دیوی جی ہے۔ جب مجھے بھارت سے بھگا نہ سکی تو تمہیں بھاگنے کو کہہ رہی ہے مگر یہ تو پوچھ لو کہ تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ جہاں موت لکھی ہوتی ہے آدمی وہیں تک بھاگ سکتا ہے۔ دیوی سے بولو تمہیں بچا لے۔ منڈولا کا ایک یہودی ڈان کارنل مارا گیا تھا، اب بل کارٹر کی باری تھی۔ وہ غصے سے بولا، فرحاد اگر تم نے بل کارٹر کو اب ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو میں تمہارے اعلی کار رچنا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے
ہوئے کہا منڈولا آخر تم بول پڑے، یعنی اپنی دیوی کے ساتھ تم بھی یہاں موجود ہو۔ چلو ایسا کرو، پہلے تم رچنا کو مار ڈالو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ ٹھاکرے کی بیٹی میری کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہمارے تبریزی صاحب نے اصلی شیتارا دیوی کے لیے ایک مخصوص مدت تک معافی دی ہوئی ہے، اس لیے ہماری طرف سے اسے جانی نقصان نہیں پہنچایا جاتا ہے، اسے صرف اس کی کسی مہم جوئی کی سزا دی جاتی ہے، مگر تم نے یہاں میرے خلاف جو چالیں چلی ہیں اس کی سزا موت ہے۔ دیوی سے کہو کہ تمہیں زیر زمین لے جائے، ورنہ میرا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے پاس پہنچے گا، کسی آہنی پردے میں چھپ سکتے ہو تو چھپ جاؤ۔ رچنا میری مرضی کے مطابق پھال کاٹنے والا چاقو اٹھا کر لے آئی۔ میں نے منڈولا سے کہا تم رچنا کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، دیکھو یہ تمہارے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی موت بن رہی ہے، تم میں دم خم ہے تو رچنا کی زندگی چھین کر خود کو دیوی جی کا چمچا ثابت کرو۔ میں رچنا کے اندر تھا، اس نے چاقو کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوری قوت سے اس کے تیز پھال کو بل کارٹر کے سینے میں اتار دیا۔ دیوی اور منڈولا کی طرف سے خاموشی تھی، میں رچنا کے اندر رہ کر ان کا انتظار کرتا رہا۔ پھر شہناز کو مخاطب کر کے کہا میں نے بال ٹھاکرے سے وعدہ کیا تھا اس کی بیٹی واپس مل جائے گی، رچنا کو اس کے باپ کے پاس پہنچا دو۔ وہ رچنا کے دماغ پر مسلط ہو کر اسے وہاں سے لے گئی۔ پارو نے میری ہدایت کے مطابق صابر سے کہا اس ہوٹل سے نکل چلو، تمہارے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کی جائے گی تاکہ دشمن تمہیں پہچان نہ سکیں۔ صابر بھی اس ہوٹل سے جانے لگا۔ ابھی مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ دیوی اور منڈولا مسلسل خاموشی اختیار کر کے اب کیا کرنے والے ہیں، ویسے وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ دیوی نے عبرت حاصل کی تھی کہ آئندہ خیال خوانی کے ذریعے بھی میرے سائے کے قریب تک نہیں آئے گی۔